السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہر آدمی کے ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ حالات ہوتے ہیں جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، یعنی ہر آدمی ناموافق حالات کا سامنا کرتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا سے شکایت کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، اور وہ بات بھی الگ ہے کہ ہماری دیر میں سمجھ میں آئے۔ وقتی طور پر اگر ہم کسی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یقین جانیے اس میں اللہ کی کوئی بڑی مصلحت ہے، اور یہ بات الگ ہے کہ وہ مصیبت ہماری بدعملی کا نتیجہ ہو، لیکن اس مصیبت کے آنے میں دنیا کے اندر اگر ہم ایمان والے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ میں آپ کو اسی ضمن میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بحری جہاز تھا، سمندری جہاز، وہ سفر کر رہا تھا، سفر پر رواں دواں تھا، اس میں بہت سارے لوگ تھے۔ اچانک دریا میں طغیانی آئی اور وہ ہلنے لگا۔ یہ گزشتہ زمانے میں آج کی طرح جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے باقاعدہ مضبوط نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ ہلنے لگا تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کسی ایک سوداگر کا سامان ہم اس جہاز سے نکال دیں، پھینک دیں۔ تو سب لوگ، اب ظاہر ہے شروع سے لوگوں کا مزاج رہا ہے، نظام رہا ہے کہ وہ کمزور پر ایک دم گرتے ہیں۔ اس کی بنا پر انہوں نے دیکھا کہ اس جہاز کے اندر سب سے زیادہ کمزور کون ہے۔ اب وہ ایک کمزور سوداگر کو دیکھا، اس کا سامان تھا، نیا سوداگر تھا، نئے پیسوں سے وہ سامان لے کر آیا تھا۔ اب انہوں نے کہا بھئی ہم تجھے پھینکتے ہیں کیونکہ سب کی جان بچنی ہے، اور تیرا سامان بھی پھینکتے ہیں۔ اب اس نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور جب اس نے کہا یہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو سب متفق ہو گئے اس کو پھینکنے پہ، اور سب نے اس کا سامان جتنا بھی تھا اور اس کو دریا میں پھینک دیا، اور جہاز آگے چلنے لگا اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بیچارہ، اب اس کو بظاہر اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ اب یہ بیچارہ پانی میں بے ہوش، جب ہوش آیا تو دیکھا دور ایک ساحل ہے، وہاں کسی طرح سے گیا، گرتا پڑتا، سامان سارا بہہ چکا تھا، اس کا جا چکا تھا۔ اکیلا اس نے کسی طرح سے وہاں پر جا کر اپنی ساحل تک پہنچا، اور ساحل پر جا کر، کنارے پر جا کر اپنی جان بچائی اس نے۔ اب کیا کھائے، کیا بھوک لگی تو خرگوش شکار کر لیا یا کوئی پرندہ شکار کر لیا، اور کسی طرح سے آگ کا نظام بنا کر اس کو بھون باندھ کے کھا لیا۔ اب جب کوئی وہاں سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو اس نے فی الحال اپنے بارش سے اور دھوپ سے بچنے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر اور لکڑیوں کی ٹہنی کی ایک جھونپڑی سی بنا لی، اور اس میں رہنے لگا، شکار کرنے لگا، رہنے لگا۔ وہاں کوئی نہ تھا، نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم زاد، نہ کوئی جانور، دیگر جو جاندار ہوتے ہیں، کوئی جاندار وہاں نہیں تھا۔ یہ اکیلا اس ساحل پر بس کھاتا رہا اور بس رہتا رہا۔ اچانک کیا ہوا، ایک دن یہ آگ میں کچھ پکا رہا تھا، اس کی غلطی سے ایک چنگاری اڑی اور وہ اس کی جھونپڑی میں چلی گئی، اور اس کی جھونپڑی بالکل جل گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ سارے بدلے مستحیل ہو گئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جملے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ غصہ ہونے لگا۔ اب ظاہر ہے اس وقت بالکل پریشان، اب اسی پریشانی کے عالم میں سو جاتا ہے، اور جو ہے اگلے دن صبح اٹھتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک جہاز آ رہا ہے، بحری جہاز آ رہا ہے، اور اس جہاز پہ سے چند لوگ اتر کر ایک کشتی کے ذریعے اس کے پاس آئے اور اس کو جو ہے اٹھا کر لے جانے لگے۔ اس نے، اب اس کی ظاہر ہے اس کی جان بچ گئی۔ جب وہ جہاز میں پہنچا تو اس نے کہا آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ کہ وہ ایک ڈھول جو تم نے ڈال رکھا تھا، اس ڈھول سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر کوئی آدمی ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، ہم آ گئے۔ تو پھر اس نے ان لوگوں کو اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میں اس طرح سے ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا، مجھے جو ہے پھینک دیا لوگوں نے، اور جو میرا سامان پھینک دیا، اور میں اس طرح سے یہاں، پھر کل ایسا اتفاق ہوا میری جھونپڑی بھی جل گئی۔
تو انہوں کا وہ جہاز اس وقت میں جو تھا، ارے اس کا تو بہت برا حال ہوا کہ جب وہ آگے گیا تو اسے دشمنوں کے جہاز نے لوٹ لیا اور سارا سامان لوٹ لیا، سب کو مار ڈالا، کوئی اس جہاز میں زندہ نہ بچا اور سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ اب وہ بندہ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور سجدے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے کس طرح سے قتل ہونے سے مجھے بچا لیا۔ تو تھوڑی سی مصیبت دنیا کے اندر آتی ہے اور بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، تو ہم بس ضرورت ہے کہ صبر کریں، جماؤ اپنے اندر رکھیں، پریشانیوں کا سامنا کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ پریشانی ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس پر صبر کریں اور اللہ ہی سے اس کے مداوی کی، اس کے جانے کی، اس کے دور ہونے کی دعا کریں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا اللہ سے رابطہ بھی برابر بنا رہے گا، ہم جڑے بھی رہیں گے اور پریشانی آنے پر جو ہمیں اجر ملتا ہے وہ اجر بھی ہمیں برابر ملتا رہے گا، یعنی ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے اور عند اللہ ہمارا درجہ بھی بڑھتا رہے گا۔ بس ضرورت ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہیں، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں شکایت نہ کریں۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ آدمی فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو شکایت سے بہرحال بچیں۔ امید ہے کہ اس واقعے کے تناظر میں یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں۔ کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔